السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے اسم اور حرف کے ٹاپک کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ ہم نے عربی گرامر کا ایک بہت بڑا حصہ مکمل کر لیا ہے۔ اگر اسی طرح سے آپ لوگوں کی ہیلپ جو ہے میرے ساتھ شامل رہی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہے وہ بھی شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راستے میں استقامت عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ جو نیا ٹاپک آج سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے فعل۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ہم نے اسم اور حرف پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم جس ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے فعل۔ اس کو کرنے کے بعد ہمارا گرامر کا جو لیسن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم قرآنی آیات کا گرامیٹیکل انالیسس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے ٹاپک میں ہم فعل اور جملہ فعلیہ اور فعل کے اجزاء کے بارے میں سمجھیں گے۔ فعل کلمے کی وہ قسم ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کسی زمانے میں ظاہر کرے۔ زمانے جو ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اردو اور انگلش میں زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی ہے فعل ماضی، جس کو انگلش میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں۔ اس میں کسی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، اور فعل حال جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس کہلاتا ہے، جس میں کسی کام کے موجودہ زمانے میں ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، اور فعل مستقبل جو ہے وہ فیوچر ٹینس کہلاتا ہے، جس میں کسی کام کے آنے والے زمانے میں ہونے کا مفہوم ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ان 3 زمانوں کے لیے 2 فعل استعمال ہوتے ہیں، فعل ماضی جو کہ زمانہ ماضی کے لیے ہوتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع جو ہے وہ زمانہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے 99% الفاظ ایسے ہیں جن کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حروف پر ہوتی ہے۔ ان 3 حروف کو مادہ کہا جاتا ہے۔ دوسری اہم چیز، عربی زبان میں استعمال ہونے والے مختلف اوزان ہیں جو ایک خاص مفہوم رکھتے ہیں۔ فا، عین اور لام، ان 3 حروف کو اسٹینڈرڈ مان کر مادہ اور وزن کا ایک نظام ترتیب دیا گیا ہے۔ مختلف مادوں کو مختلف اوزان میں ڈھالنے کے بعد جو الفاظ بنتے ہیں، ان الفاظ کے معنی میں مادہ اور وزن دونوں کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ مثلاً تا، تا اور با 3 حروف پر مشتمل ایک مادہ ہے جو لکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور جس کے معنی ہوں گے لکھا ہوا۔ فاعلون ایک وزن ہے جو کام کرنے والے کا مفہوم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کام کرنے والا۔ جب تا، تا اور با مادے کو اس وزن میں ڈالا جائے گا تو لفظ بنے گا کاتبٌ، جس کے معنی ہوں گے لکھنے والا۔ اسی طرح مفعولٌ ایک وزن ہے جس پہ کام ہوا ہو کا مفہوم ہوتا ہے، جبکہ کاتبہ مادے کو اس وزن پر ڈالیں گے تو لفظ بنے گا مکتوبٌ، جس کے معنی ہوں گے لکھا ہوا۔ مادے اور وزن کے حساب سے کچھ خصوصیات ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ عربی زبان میں مادے اور وزن کے نظام کو سمجھ لینے سے ان افعال کے استعمال کو سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں 99% افعال ایسے ہیں جن کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے اور انہیں ثلاثی کہتے ہیں۔ اس طرح مختلف زمانوں کا مفہوم رکھنے والے مختلف الفاظ صیغے کہلاتے ہیں۔ کسی فعل کے مختلف صیغوں کی تعداد اس زبان میں استعمال ہونے والی ضمیروں کے مطابق ہوتی ہے۔ ضمائر 3 طرح کے ہوتے ہیں،
غائب کے ضمائر، حاضر کے ضمائر اور متکلم کے ضمائر۔ ضمیر کے مطابق فعل کے صیغوں کو بنانے کو اردو اور فارسی میں فعل کی گردان کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اسے فعل کی تصریف کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں فعل کی گردان بعض افعال میں مذکر اور مؤنث کے فرق کے ساتھ ہوتی ہے۔ مثلاً واحد مذکر کے لیے کہتے ہیں وہ گیا، اور جمع مذکر کے لیے کہتے ہیں وہ گئے۔ مؤنث واحد کے لیے وہ گئی اور جمع کے لیے وہ گئیں۔ اور اسی طرح حاضر کے لیے واحد مذکر کے لیے تو گیا، جمع کے لیے تم گئے، اور واحد مؤنث کے لیے تو گئی اور جمع مؤنث کے لیے تم گئی۔ متکلم کے لیے واحد مذکر کے لیے میں گیا اور جمع کے لیے ہم گئے، اور مؤنث کے لیے واحد کے لیے میں گئی اور جمع کے لیے ہم گئیں۔ جبکہ بعض افعال میں مذکر اور مؤنث یکساں ہوتے ہیں، جیسے کہ واحد مذکر کے لیے غائب کے لیے اس نے مارا، جمع کے لیے انہوں نے مارا، اور حاضر کے لیے تو نے مارا اور جمع کے لیے تم نے مارا۔ متکلم واحد کے لیے میں نے مارا اور جمع کے لیے ہم نے مارا۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اردو کی گردان میں سب سے پہلے غائب کا صیغہ آتا ہے، پھر حاضر کا آتا ہے اور پھر متکلم کا، اور ہمیشہ یہی ترتیب ہوتی ہے۔ جبکہ انگلش میں اس کی ترتیب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ فعل کی گردان میں متکلم جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے اور غائب پہ ختم ہوتی ہے، اسی لیے متکلم کو فرسٹ پرسن اور حاضر کو سیکنڈ پرسن اور غائب کو تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے۔ تو سنگولر کے لیے آئی وینٹ، پلورل کے لیے وی وینٹ، اور حاضر کے لیے یو وینٹ، اور غائب کے لیے سنگولر کے لیے ہی، شی یا اٹ وینٹ، اور پلورل کے لیے دے وینٹ۔ اردو اور انگلش کی گردان کے ہر صیغے میں فعل کے ساتھ ایک ضمیر بھی لانی پڑتی ہے، جبکہ عربی میں صیغے ہی اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ ہر صیغے میں متعلقہ ضمیر چھپی ہوئی تصور کی جاتی ہے اور اسے صیغے کے بناوٹ ہی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب فعل ماضی جو ہے وہ ایک جملہ فعلیہ بھی ہے، تو اس کی میں آپ کو گردان بتاتی ہوں عربی میں کیسے ہوگی۔ عربی میں جو ہے ترتیب اردو کی طرح ہی ہوگی، یعنی کہ پہلے غائب، پھر حاضر اور پھر متکلم۔ مثال کے لیے ہم ایک لفظ لیتے ہیں فعلہ، تو یہ فعلہ چونکہ مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، تمام صیغے اسی کے اوپر بیس کرتے ہیں، اس لیے اس کو بیس بنا کے میں اسی سے سٹارٹ کرتی ہوں۔ ہم ایک ترتیب سے چلیں گے، سب سے پہلے غائب، پھر حاضر، پھر متکلم، اور غائب میں پہلے مذکر پھر مؤنث، اور پھر حاضر میں مذکر مؤنث، اور پھر متکلم کے مذکر مؤنث، اور مذکر کے پہلے واحد، مثنیٰ اور پھر جمع، اور پھر اسی طرح مؤنث کے واحد، مثنیٰ اور جمع، اور اسی طرح حاضر کے بھی اسی ترتیب سے ہوں گے۔ تو اب میں صرف صیغے ہی بولوں گی، اب میں بار بار واحد، مذکر، یہ وہ ایسے نہیں کہوں گی۔ تو ہم کہیں گے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، اور فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ یہ کل 14 صیغے ہوتے ہیں اور ہر گردان میں 14 ہی صیغے ہوتے ہیں، یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ میں اس کے بعد میں بھی آپ کو ایک دفعہ اس کی ترتیب بتا دوں گی اور اس کے پھر نمبرنگ کر دوں گی، تو جب میں یہ آپ کو کہا کروں گی کہ 1 نمبر یا 2 نمبر، تو آپ کو آٹومیٹک پتہ چل جائے گا۔ اور طریقے سے دہرا لیتی ہوں۔ اب ہم پھر ایک بار آتے ہیں فعل اور جملہ فعلیہ کی بناوٹ کی طرف۔ اصل میں فعل ماضی ہے وہ ایک مکمل اپنے آپ میں جملہ فعلیہ بھی ہے، اور جملہ فعلیہ ایسا مرکب تام ہے جس کا آغاز فعل سے ہوتا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ مرکب جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مرکب ناقص اور ایک ہوتا ہے مرکب تام۔ اور مرکب تام جو ہوتا ہے، جو مکمل جملہ ہوتا ہے، وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج ہم جملہ فعلیہ کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ فعل جو ہے وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے سے کا پتہ چلے۔
اور اس کام کے ہونے کا تعلق کسی نہ کسی زمانے، ماضی، حال یا مستقبل سے بھی ہو اور وہ فعل کہلاتا ہے۔ تو فعل کی ساخت یا بناوٹ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ عربی زبان کے 29 حروف ہوتے ہیں جن میں کوئی سے 3 حروف اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان 3 حروفوں کا ایک گروپ بنتا ہے جسے کہ فعل کا مادہ کہتے ہیں، یعنی کہ را مٹیریل، یعنی کہ جس سے کہ فعل بنتا ہے۔ ان حروفوں کے گروپ کو فعل کی دنیا کے اندر لانے کے لیے کسی نہ کسی دروازے سے گزارا جاتا ہے اور دروازے میں ایک سانچہ یا ڈائی لگی ہوتی ہے۔ فعل کے اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے ہم چند لمحات کے لیے ایک بیکری میں چلتے ہیں جہاں بیکری کی مصنوعات تیار ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے وہاں جس چیز سے واسطہ پڑتا ہے وہ خمیر ہے۔ خمیر یعنی کہ وہ مواد یا را مٹیریل جس سے بیکری کی مصنوعات تیار ہوتی ہیں۔ اس طرح وہاں دھات سے بنے ہوئے کچھ سانچے، ڈائیاں اور بیکری کی تیار مصنوعات یعنی کہ کیک، پیسٹری، ڈبل روٹی وغیرہ سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ پھر ہوتا ہے بیکری کی مصنوعات تیاری کے جن مراحل سے گزرتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ مواد خمیر یعنی کہ خام مال یا را مٹیریل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کوئی سانچہ یا ڈائی ہوتی ہے جس میں اس خام مال کو یعنی کہ را مٹیریل کو ڈالا جاتا ہے تاکہ کوئی شکل یا شیپ بن سکے۔ اور چنانچہ جو ڈائی ہوتی ہے، سانچہ، اس کو پیمانہ یا میجرمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی سانچے یا ڈائی میں اتنا ہی مواد ڈالا جا سکتا ہے جتنی اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ ایک قسم کا وہ بھی پیمانہ ہی ہوتا ہے، اسی لیے ڈائی کو سانچہ یا وزن بھی کہتے ہیں۔ جو شکل اس ڈائی میں سے گزرنے کے بعد بنتی ہے اس کو تیار مال کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سانچے سے گزر کردہ آخری شکل فائنل شیپ یعنی کہ تیار مال جو ناشتے کی میز پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان کی اصطلاح میں ان تمام مراحل یعنی کہ اسٹیجز کو ایسے ہم کہتے ہیں کہ پہلی چیز خام مال جسے عربی زبان میں مادہ کہتے ہیں، اور دوسری چیز جو ہے وہ سانچہ یا ڈائی ہے جسے عربی زبان میں وزن کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی مواد یعنی کہ را مٹیریل جو ہے وہ شیپ دینے کے لیے، شکل دینے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ تیسری اور آخری شکل جو ہے فائنل شیپ جو عربی زبان میں صیغہ کہلاتی ہے۔ کسی زبان کا خام مال جو ہے وہ را مٹیریل اس کے حروف تہجی یعنی کہ الفابیٹس ہوتے ہیں۔ عربی زبان کا خام مال الف، با، تا سے لے کے حمزہ یا تک ہیں۔ عربی زبان کے 29 حروف تہجی ہیں، ان میں سے کوئی سے 3 حروف اکٹھے ہوتے ہیں اور 3 حروف کا ایک گروپ بنتا ہے۔ ان 3 حروف کا گروپ فعل کا مادہ یا را مٹیریل کہلاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 کیوں؟ 3 سے کم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ فعل میں 3 حروف ہوتے ہیں، فا، عین اور لام۔ اگر فا کو ہٹا دیں تو پھر عین اور لام رہ جائے گا، اور اگر عین کو ہٹا دیں تو فا اور لام رہ جائے گا۔ اگر لام کو نکال دیں تو پھر فا اور عین رہ جائے گا، اس کا کوئی میننگ نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر نون، صاد اور را، 3 حروف اکٹھے ہو کر کا ایک گروپ بنا تو اس کو فعل کا مواد یعنی کہ مادہ کہیں گے۔ 3 حروف کے گروپ کو فعل کی دنیا کے اندر لانے کے لیے کسی نہ کسی دروازے سے گزارا جاتا ہے۔ دروازے میں ایک سانچہ یا ڈائی لگی ہوتی ہے۔ جب تینوں حروف کا گروپ اس ڈائی میں سے گزر کر فعل کی دنیا میں آتا ہے تو اس کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ مادہ یعنی کہ روٹ کی تعریف۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ را مٹیریل جس سے فعل وجود میں آتا ہے اور جو عموماً 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، مثلا نون، صاد اور را، یا را، زا اور قاف، اور پھر کاف، را اور میم۔ تو پھر اس کی وزن یا ڈائی کی تعریف کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ سانچہ یا ڈائی جس میں سے را مٹیریل رکھا جاتا ہے، اور وزن یا سانچے کے لیے عام طور پر فا اور عین اور لام کو استعمال کیا جاتا ہے، مثلا فعلا، فاعلا، فاعولا، یعنی کہ فا، عین اور لام کے 3 وزن کے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ صیغہ کا مطلب ہے فارم۔ اس کی کیا تعریف ہے؟
فعل سے متعلقہ لفظ کی وہ مستعمل شکل یعنی کہ اپلائیڈ فارم جو مادہ یا را مٹیریل کو مقررہ وزن یا ڈائز میں ڈالنے کے بعد بنتی ہے، جیسے ہم نے ابھی مثال لی تھی نون، صاد اور را کی، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے وزن میں ڈالا جائے گا، تو وہ صرف فعالہ کے وزن میں ڈالی جائے گی، اور جب اس کو فعالہ کے وزن میں ڈالیں گے تو بھی یہ بنے گا ناصارا۔ اور اسی طرح را، زا اور قاف، یہ ہم نے 3 حروف لیے تھے مادے کے، اور اس کو ہم جب ڈائی میں ڈالیں گے تو دیکھیں گے صرف فاعلہ کے وزن پہ آئے گی، تو اس کا بنے گا رازقہ۔ یہ رازقہ نہیں بنے گا اور رازقہ بھی نہیں بنے گا، اس کی صرف فاعلہ کے وزن پہ آئے گی۔ اور اسی طرح کاف، را اور میم، یہ جو ہے یہ جب ڈائی میں سے گزاریں گے تو یہ فاعلہ کے وزن پہ آئے گا، اور یہ فاعلہ کے وزن پہ آ کے کارمہ بنے گا، یہ کارمہ یا کاریمہ نہیں بنے گا۔ تو یہ سے کون سے مادے سے کون سا وزن بنے گا اور کون سے الفاظ بنیں گے، یہ ہم نہیں طے کر سکتے، یہ بلکہ عربوں نے خود مقرر کیے ہیں۔ عربی زبان میں کون سا مادہ فعل ماضی کے کس وزن پر استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو لغت اور محاورے سے معلوم ہوگا۔ اب ہم تینوں اوزان پر آنے والے مختلف افعال کی پریکٹس کرتے ہیں جو 3 فہرستوں میں دیے گئے ہیں۔ ان 3 فہرستوں میں موجود مواد کو ہم نے بنیاد بنا کر بہت سے نتائج نکالنے ہیں، لہٰذا ان فہرستوں کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اب دیکھیں فعالہ کے وزن پر کون کون سے لفظ آ سکتے ہیں۔ فعل خلق، اس نے پیدا کیا، جعل، اس نے بنایا، غفر، اس نے بخشا، صبر، اس نے صبر کیا، فتح، اس نے کھولا، عبد، اس نے عبادت کی، رفع، اس نے بلند کیا، حشر، اس نے اکٹھا کیا، غفل، وہ غافل ہوا، عقل، اس نے عقل سے کام لیا، سجد، اس نے سجدہ کیا، جلس، وہ بیٹھا، ضرب، اس نے مارا، دخل، وہ داخل ہوا، خرج، وہ نکلا، ذهب، وہ گیا، رزق، اس نے عطا کیا، ظلم، اس نے ظلم کیا، نجح، وہ کامیاب ہوا، رجع، وہ لوٹا، بالغ، وہ پہنچا، جاہد، اس نے کوشش کی، نفع، اس نے نفع دیا، نظر، اس نے دیکھا، نزل، وہ اترا، صدق، اس نے سچ کہا، کذب، اس نے جھوٹ کہا، شکر، اس نے شکر کیا، نقص، اس نے کمی کی، ترک، اس نے چھوڑا۔ اب ہم فاعلہ کے وزن پہ دیکھتے ہیں کون کون سے الفاظ آتے ہیں۔ فرح، وہ خوش ہوا، عمل، اس نے عمل کیا، علم، اس نے جانا، ضحک، وہ ہنسا، قدم، وہ آیا، حمد، اس نے حمد کی، سمع، اس نے سنا، حسب، اس نے گمان کیا، شرب، اس نے پیا، حافظ، اس نے یاد کیا، رحم، اس نے رحم کیا، رکب، وہ سوار ہوا، شہد، اس نے گواہی دی، قبل، اس نے قبول کیا، مرض، وہ بیمار ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فاعلہ کے وزن پہ کون کون سے الفاظ آتے ہیں۔ قرب، وہ قریب ہوا، بعد، وہ دور ہوا، کرم، وہ باعزت ہوا، ثقل، وہ بھاری ہوا، ضعف، وہ کمزور ہوا۔ مادے اور وزن کے نظام کو سمجھ لینے کے بعد آپ کے سامنے فعل ماضی کا ایک وزن فعل آیا ہے، اور اب ہم نے اس فعل ماضی کے 2 اور وزن یعنی کہ فاعلہ اور فاعولہ، ان کی گردان ہم دیکھیں گے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ ان تینوں گردانوں میں فرق صرف عین کلمہ کی حرکت کا ہے۔ اب دیکھیں فعل، فاعل، فاعولہ، اور اس کا ترجمہ ہے، میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتی جاتی ہوں۔ اس ایک مذکر نے کیا، فعلا، فاعلا، فاعولا، ان 2 مذکر نے کیا، فعلو، فاعلو، فاعولو، ان سب مذکر نے کیا، فعلت، فاعلت، فاعولت، اس ایک مؤنث نے کیا، فعلتا، فاعلتا، فاعولتا، ان 2 مؤنث نے کیا، فعلنا، فاعلنا، فاعلنا، ان سب مؤنث نے کیا۔ اب ہے فعلتا، فاعلتا، فاعلتا، تو ایک مذکر نے کیا، فعلتما، فاعلتما، فاعلتما، تم 2 مذکر نے کیا، فعلتم، فاعلتم، فاعلتم، تم سب مذکر نے کیا، فعلتی، فاعلتی، فاعلتی، تو ایک مؤنث نے کیا، فعلتما، فاعلتما، فاعلتما، تم 2 مؤنث نے کیا، فعلتن،
فاعلتن، فعلتن، تم سب مؤنث نے کیا۔ فعلتو، 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 میں ایک مذکر یا مؤنث نے کیا۔ فعلنا، 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 ہم دو یا سب مذکر یا مؤنث نے کیا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ مادہ چاہے کسی بھی وزن پہ آئے اس کا ترجمہ وہی ہوگا، یعنی کہ فعلہ پہ آئے یا فاعلہ پہ آئے یا فاعلہ پہ آئے، اس سے اس کے میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔